السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے اس معاشرے میں جتنا نفع عورت ذات نے پہنچایا ہے، جتنی بہتری عورت ذات نے پہنچائی ہے، اتنی بہتری مرد ذات نے نہیں پہنچائی۔ لیکن جنہوں نے اس عورت ذات کو یا اس فیمیل کو، لڑکی کو ایک اچھے طریقے سے پالش کیا، ٹریننگ دی، تربیت دی وغیرہ کے میں دو ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں۔ ایک بندہ وہ جس کے ہاں 5 بیٹیاں اور پانچوں کی پانچوں CSP آفیسر، پہلی نے محنت کی، والدین نے اس کی محنت کی، مقابلے کا امتحان دیا اور کلیئر کیا اور CSP آفیسر لگ گئے۔ ان میں شعور تھا اس بچی میں، اس نے اس علم کو اور اس تجربے کو اپنی حد تک رکھنے کے بجائے اپنے چھوٹی بہنوں میں منتقل کیا اور دوسری بچی CSP آفیسر بن گئی، اور ان 2 کی محنت سے تیسری، اور ان 3 کی محنت سے چوتھی، اور ان 4 کی محنت سے 5ویں CSP آفیسر بن گئی۔ اور ایک CSP آفیسر کا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے، ایک CSS کلاس کو کلیئر کرنے والا، PMS کو کلیئر کرنے والے کا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے، اور معاشرے میں اس کو کس مورال سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا خیال یہ میری کمیونٹی پہلے سے بہت بہتر جانتی ہے۔ اب 500 بہنیں CSP آفیسر بن گئی، جبکہ ایک طرف میں اس گھر کو بھی جانتا ہوں کہ جس کے 5 بیٹے ہیں، جس کے اندر سے پہلے بیٹے نے چوری والا کام شروع کر دیا، اس کے بعد اس کی وجہ سے دوسرے گھر سے تیسرا، تیسرے گھر سے چوتھا، چوتھے کی وجہ سے 5۔ اب وہ سارے کے سارے اپنے والدین کے عزت پہ کلنک بن گئے۔ ان کے ماں باپ شریف ہیں، اولاد آگے کھٹو نکل آئی، 5 بیٹے عیاشیوں میں پڑ گئے اور ملک و قوم کا اور گھر اور خاندان کا نقصان پہنچانے لگے۔ تو بھائی اللہ کا خوف کریں، یا تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا ہو کہ بیٹوں کو ترجیح دو اور بیٹیوں کو نہ دو، پھر تو آپ ہیں سچے۔ اور اگر تجربات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر نفع پہنچانے پہ آئیں تو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ہیں، جو میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ نفع دیتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ان سے نفع لینے والے والدین بھی موجود ہوں، ان کو پالش کرنے والے، ان کو اچھی تربیت دینے والے والدین بھی موجود ہوں۔ تو آپ لوگ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے ہاں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ میری تربیت میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اس کی ٹریننگ دیں، اس کی تربیت کریں، اس کو پالش کریں، اور اگر آپ اچھا پالش کرتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹوں سے زیادہ مان بنتی ہیں، اور آپ کی کو فخر سے، آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ کہیں پہ جا کے اگر کوئی بندہ، کوئی فرد اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی فلاں بیٹی CSP آفیسر ہے یا فلاں بیٹی فلاں آفیسر ہے، اللہ دا واسطہ ہی میرا کم کر دے، تو پھر تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹیوں کو جنم دے کے، بیٹیوں کی پرورش کر کے، بیٹیوں کی تربیت کر کے آپ نے کتنا اچھا کام کیا۔ اور یاد رکھیں، جو پین، جو درد عورت اٹھا سکتی ہے نا، وہ درد کبھی بھی مرد نہیں اٹھا سکتا۔ عورت کو عزت دو، عورت کو اہمیت دو، لیکن کس عورت کو جس میں انسانیت، دین، اسلام، جو حضرت فاطمہ کی نقل ہے، جو حضرت امی عائشہ کی نقل ہے، عزت دو۔ ایسی عورتیں نہیں جو اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے میرے جیسے میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں، وہ تو ایک یہودیوں کی گیم ہے، ادھر میں بات کرنے نہیں چاہوں گا، ادھر ہم آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ ابھی جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد سے زیادہ پین لیتی ہے،
اور ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اگزامپل دینا چاہوں گا جہاں پہ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی ہی عورت کا عزت دینا عورت کا بنیادی حق ہے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عورت کو عزت دیتے ہیں، کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عورت سے جی کہہ کے بات کرتے ہیں، کبھی بھی وہ اس کو گالی دے کے بات نہیں کرتے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عورت کے ساتھ مل کے اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں، کبھی بھی رن مریدی جیسے لفظ کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ میرے نبی نے خود عورت کے ساتھ مل کے اپنی بیگمات کے ساتھ مل کے گھریلو کام کے اندر حصہ لیا۔ اور اگر میرا نبی غلط نہیں ہو سکتا تو وہ کام کرنے والا جو عورت کے کاموں کے ساتھ کام کرے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب عورت مرد سے زیادہ پین لیتی ہے سب سے پہلے اپنے گھر کو چھوڑنا۔ مرد کون سا پین لیتے ہیں؟ گھر کو چھوڑنے کی جو قربانی ہے وہ عورت کے نصیب میں آئی ہے، مرد کے نصیب میں نہیں آئی۔ یار مجھے ایک بات کا جواب دیں، ہم کہیں پہ 1 مہینے رہ کے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اس جگہ کے اندر محبت اور اپنائیاں دکھتی ہیں۔ ایک فیمیل، ایک عورت، ایک لڑکی جو کہ 20 سال 15 سال 25 سال 30 سال جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے مانوسیت اور محبت میں ڈھلنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے لیے اپنے خامد کے لیے اپنے نئے گھر کی طرف جا رہی ہے، تو یار یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی مرد کے لیے آ رہی ہے۔ اگر تو شعور ہے تو پھر تسلیم کرے، اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مرد گھر کو نہیں چھوڑتا، مرد کی تو مرضی ہوتی ہے کہ وہ گھر کو چھوڑتے ہیں، لیکن عورت کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے تقریباً 99% کیس کے اندر۔ یہ قربانی دے دی، اس کے بعد اپنے خامن کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، مجھے ڈائیورس نہ ہو جائے، کوئی طلاق کی نوبت نہ رہے، کوئی گھر میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ اس کے لیے وہ اپنا زبردستی اپنی زندگی کو سیکریفائس کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے حسن کو ماند پڑنے تک وہ قربانیاں دیتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک 15-20 سال کی لڑکی شادی کے بعد اپنے خامن سے نباہ کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتی ہے کہ کسی طرح سے میرا گھر بس جائے، یہ جو کیفیت ہے ٹارچر ہونے کے کہ میں کسی طرح سے میرا گھر بس جائے، میری زندگی تباہ نہ ہو جائے، میرا خامد مجھے طلاق نہ دے دے، وہ خدا کے بندو تم کیا جانو کہ اس کیفیت میں کتنا درد پایا جاتا ہے کہ میرا گھر بس جائے، مجھے طلاق نہ دے۔ اب اس درد کے بعد جو اگلا جو پین عورت لیتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو درد ہے اپنے مرد کی خوشیوں کی خاطر اپنے پیٹ میں 9 مہینے 38 ویک کے بچے کو رکھنا اور ہر لمحے نہ جانے کتنے ارمان کو پیدا کرنا، کتنے خواہشات کو دماغ میں رکھنا، اور وہ جو 9 منتھ کا عرصہ ہے اور اس کے بعد اس بچے کی ڈلیوری ہے اور نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹنے کے مترادف ہے کہ جس میں اس عورت کی جان نکلنے کے برابر کے چانسز ہیں۔ یہ پین مرد کیا سمجھ سکتا ہے؟ مرد نے کون سا کسی کو جنم دینا ہے؟ یہ پین صرف عورت سمجھ سکتی ہے کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے تو جتنے پین کے مرحلے سے اور 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کے جتنے پین کے درد کے مرحلے سے عورت گزرتی ہے، یہ کوئی مرد کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور پھر اگر تو اس ڈلیوری کے ٹائم میں اگر وہ عورت اپنی جان دے دے، اپنی سانس نکال دے، تو پہلے کی قربانیاں بھی اس کی گئیں اور وہ قربانیاں دیتے 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 حتیٰ کہ اپنے خامد سے مار کھاتے 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 اور آخری لمحات میں بھی درد کو دیکھ کے اس درد کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کے جانا، کوئی مرد اس کیفیت کو، اس پین کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ اور پھر وہی عورت اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دینا، اپنے خامد کے لیے قربانیاں دینا،
جس طرح سے اس کا خاوند کہے اس طرح سے کرنے کی چلنے کی کوشش کرنا، وقت پہ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے گھر کی صفائی، بچوں کا نہلانا دھلانا، صبح سے لے کے شام تک کھانا پکانا اور نہ جانے کتنے کام، یہ سب کام کرنے کے لیے یہ دلیری، یہ جگرا، یہ حوصلہ صرف ایک عورت میں پایا جاتا ہے۔ مرد کو اس چیز کا کبھی احساس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مرد ان تجربات میں رہا ہی نہیں ہے، تو مرد کو اس چیز کا احساس کہاں ہو سکتا ہے۔ اب اس ساری ویڈیو میں مرد کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اس ساری ویڈیو میں آپ کو ایک عورت کی عزت کی قدر بتانا چاہتا ہوں کہ عورتیں کتنی زیادہ عزتیں ڈیزرو کرتی ہیں، اور ہمارے سوسائٹی کے بہت سارے نہیں کہیں گے، بہت سارے کہیں گے، سارے میں تو پھر سارے آگے بات ختم، بہت سارے اسٹوپڈ قسم کے خامل جو مار دھار رتر چھتر نہ جانے کیسے کیسے بدسلوکیاں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے، ان کو شرم دلانے کے لیے ہے کہ جو پہلے سے درد میں ہے اس کو اور درد دے کے کیا کرو گے؟ جو پہلے ہی جیتے جی مری ہوئی، اگر آپ اس کو اور مارنا چاہتے تو کیا کرو گے؟ خدا را عورت کو خوشیاں دے، اس کو عزت دے، گھر کے کاموں میں اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کریں گھر کے کاموں کے اندر، سارے کے سارے معاملات کے اندر اس کو ساتھ لے کے چلیں، اس کے درد کو سمجھیں، اس کے دکھوں کو سمجھیں، اس کو ٹوٹ کے چاہیں۔ وہ عورت جو کہ ایک بیوی کے روپ میں خاوند کو ملی ہے، اس عورت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اور اگر عورت کا یہ مقام نہ ہوتا تو جنت ایک عورت کے قدموں تلے نہ رکھی جاتی۔ ماں سے مراد جنت عورت کے قدموں تلے رکھی گئی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر میرے اللہ رب العزت کی ذات عورت کی قدر کو تسلیم کرتی ہے، میرے نبی کی ذات عورت کی قدر کو تسلیم کرتی ہے، تو ہم پرست لوگ، ہم جو کہ انڈیانا کلچر کو لانے والے لوگ، ہم جو کہ یورپ کے اندر بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے لوگ، ہم عورت کی قدر کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جو قدر میرے نبی نے بتائی ہے، جو قدر میرے دین نے سکھائی ہے۔ تو خدا را اگر آپ میں احساس ہے، انسانیت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، تو آپ اپنی ان عورتوں پر جو آپ کے گھر میں بیوی کے روپ میں رہتی ہے، ان عورتوں پر جو آپ کے گھر میں ماں کے روپ میں رہتی ہے، ان عورتوں پر جو کہ آپ کے گھر میں، ان بیٹیوں پر جو کہ آپ کے گھر میں عورت کے روپ میں رہتی ہے، تو خدا را ان پر نچھاور کرتا ہے، ان کو بنیادی حق ہے، ان کا وہ رائٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد عورت کی قدر کے بارے میں آپ لوگ جان چکے ہوں گے، اس کا کیا حق ہے یہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو پھر آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔